نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لیس الخبر کالمعاینہ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ نیپال میں جو 23، 24، 25 نومبر 2023 کا اجتماع ہونے والا تھا وہ تو کینسل ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو حضرات سفر میں ابھی تک چل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ واپس کر لیں، اور جو حضرات واپس آ چکے ہیں صبر کرے، اللہ سے دعا کرے، روئے گر گرائے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ نے جو سفر کے لیے تیاری کیے تھے، پہنچ چکے تھے یا جا رہے تھے، جو آپ کی نیت تھی اس نیت کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ رہی بات کہ بہت سارے حضرات ایک بات عوام کے درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں اور مار پیٹ اور جھگڑے اور فتنے فساد کا ایک ذریعہ اور بہانہ نکال رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو نیپال اجتماع کینسل ہو گیا، اس میں بتا رہے کہ سازش مولانا سعد صاحب کے ہے، جو ابھی فی الحال نظام الدین مرکز کی جو امیر ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تبلیغ سے متعلق صاف صاف کہہ دیا ہے، اور تبلیغ صرف تبلیغ جماعت سے متعلق نہیں، کوئی بھی انسان اپنی صلاحیت کے موافق، اپنے علم کے موافق، اپنے ٹیلنٹ کے موافق جو ہی اچھے کام کو حکم کرے گا اور برے کام سے روکے گا، وہ بھی شخص تبلیغ میں شامل ہو جائے گا۔ جو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ یعنی جو انسان اچھے کام کرے گا اور اچھے کام کی طرف بلائے گا اور برے کام سے بچے گا اور برے کام سے روکے گا، اس کے لیے اللہ تبارک خود ڈکلیئر دے رہے ہیں ایسا شخص کامیاب ہے، سکسیسفل ہے۔ تو جو انسان یہاں وہاں بھٹکتے ہیں، سکسیس کا چکر میں زندگی لگا رہے ہیں، سکسیس کا چکر میں پورے عمر کا کھو دے رہے ہیں، پورے عمر کے ہر ایک چیز کو داؤں میں لگا دے رہے ہیں، پیسہ ہے، وقت ہے، مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے، بیوی بال بچہ ہے، ہر ایک چیز سکسیس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ آئیے ہمارا سامنے اللہ خود کہہ رہا ہے اچھے کام کو حکم کرے اور برے کام سے روکوں کو بچائے، یہ سب سے بہتر کام ہے، اور اس کام کرنے والوں کو اللہ نے کامیاب سکسیس کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سکسیس ہے اور آخرت میں سکسیس ہے۔ اب رہی بات جو آج تبلیغ جماعت میں جو دو پارٹی ہو چکے ہیں، دو گروپ بن چکا ہے، ان دو گروپ میں جو آپسی تعلقات ہے، پیار و محبت ہے، اور جس طرح کے آپسی بھائی چارے ہونا چاہیے ہے، اس کو کچھ ایسے انسان جس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے دور میں انسان میں انتشار ہو چکے تھے، لیکن اس میں زیادہ کچھ نقصانات نہیں ہوئے ہیں۔ اب جو پیار محبت سے کام کرنے کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے ذمہ دار مشورہ دے رہے ہیں، اس پیار محبت کچھ ناپاک پلید ہے توڑنے کا اور نقصان پہنچانے کا، انتشار پیدا کرنے کی ناپاک پلانی شروع کیا ہے۔ وہ شروع کیا کہ نیپال اجتماع میں جو بائیکاٹ کیا گیا، کینسل کر دیا گیا، جو اجتماع نہیں ہونے دیا، اس میں جو سازش ہے، پلاننگ ہے، مولانا سعد صاحب کا ہے۔ تو یاد رکھیے حدیث میں صاف آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک موقع محل کے اعتبار سے ہمارے سامنے بتا کر چل گئے ہیں، ارشاد کر چکے ہیں۔ کیا فرماتے حضور؟ فرماتے ہیں، حدیث آپ کا مسند احمد کی ہے، اس میں فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الخبر کالمعاینہ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ تو آج کل جو بات کو وائرل کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ اس میں جو کینسل کرنے کا جو اصل پیچیدہ ہے، اصل جو جن کا کریکٹر ہے، رول ہے، مولانا صاحب کی بالکل غلط چیز ہے۔ یہ صرف سنی سنائی بات، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔
حالانکہ ہم اور آپ اگر دیکھیں گے جو شورا اجتماع شروع ہوا تھا وہ اس سے پہلے، اس سے 2-3 دن پہلے بھی نظام الدین والا کا علی من اللہ کا اجتماع تھا، وہ بھی کینسل کر دیا گیا، اس کے بعد اس کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ اور یہ جو کینسل ہو گئے اس میں صرف ہمیں اور ان کا نقصان نہیں، دونوں کو نقصان ہے، دونوں کو نقصان ہے اور دونوں اس میں صدمے میں ہیں۔ حالانکہ اگر اس کو دیکھا جائے پس منظر، یہ نیپال حکومت کے ناکامی ہے، اس کی خسارہ اور ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اگر اس جگہ سے، اس ملک سے، انڈیا جیسے وطن سے اور دور دراز سے آدمی آ رہے تھے، اس کنٹری کے لیے فائدہ تھا، اس کنٹری میں سامان خریدا، اس کنٹری کا چرچا بڑھتا، اس کنٹری کا جو تعداد بڑھتے، آنا جانا ہوتا، دیش بدیش میں باتیں اور نیپال سرچ میں آتا، بہت سارا فائدہ تھا۔ لیکن اس کے سر میں کیا ہو گیا، اسے کہتے ہیں نا کہ بندر کا ہاتھ میں ناریل، تو وہی حال ہو گیا ہے۔ جس میں سب سے بڑا رول، جو ناپاک رول ہے، یہ نیپال حکومت کا ہے۔ حالانکہ اگر اس نے پہلے اجازت دے چکے تھے، پہلے اس نے اجازت دے چکے تھے، اور پینڈل لگوانا، بانس کا کھٹی گاڑنا، پانی کا انتظام کرنا، کھانا پینا کا بنانا، اور دیگر جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں نے کئی مہینوں سے اس کا انتظام کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں پر گانڈے میں اگر گانڈے کے ذمہ دار ہیں، اور گریڈی ضلع کا جو مرکز ہمارا بڑا ہے، وہ مرکز والے ذمہ دار ہیں، بالکل نیند کو حرام کر لیا تھا اس اجتماع کے خاطر، کیونکہ اس میں عوام کے اتنے فائدہ ہوتے ہیں جس کے تصور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو تمام چیز انتظامات کافی دنوں سے ہو آ رہا ہے، اس انتظام میں صرف وقت نہیں بلکہ انسان کے مال و دولت کو بالکل لٹا دیا گیا، اور اللہ کے لیے انسان لٹایا، لاکھوں پیسہ اس میں خرچہ کیا، اور ہر ایک انسان ہزار کئی 4-5 ہزار، کوئی غریب آدمی ہے ادھر ادھر کر کے، اس کو بیچ کے، اس کو بیچ کے، اس کو خرید کے، اس کو دے کر انسان اس کام میں جڑنے کے لیے اجتماع جانے لگا۔ ایک ساتھی کل بول رہے تھے، ارے یار میں نے پہلی دفعہ نیت کیا تھا اجتماع جانے کے لیے، لیکن کینسل ہو گیا یار، بہت افسوس ہوا، افسوس کی اظہار کر رہے تھے۔ اور ہمارے جمعہ میں بھی بہت سارے ہمارے جو حضرات گئے تھے واپس آئے، وہ لوگ افسوس اظہار کر رہے تھے، دل میں مسکراہٹ نہیں، زبان جو چہرے میں مسکراہٹ نہیں، خوشی کے جو جھلک ہوتے ہیں، خوشی کا جو لمحہ ہوتا ہے، وہ خوشی بالکل غائب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس مقدس چیز کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور یہ کینسل ہو جانا ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن نیپال حکومت نے جو کر دیا وہ اپنے غلطی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہے، سوال اس بات پر ہونی چاہیے کہ آپ پہلے اجازت دے دیے، اب اینڈ وقت پر آپ بریک کیوں مار رہے ہیں؟ جیسے لاک ڈاؤن حل ہوا، لاک ڈاؤن میں 3 گھنٹے میں کیا گیا، کلیئر کرو۔ یہ کون سا بھائی، یہ تو بالکل غلط چیز ہے کہ آپ کو جب تاریخ دے دیا کہ اس سال کی آخری مہینے سے پہلے مہینے میں، یعنی آپ کا نومبر مہینے کے 23، 24، 25 کو اجتماع کریں گے، اور یہ بات بہت دن پہلے اجازت لے لی گئی ہے، اور اجازت ملنے کے بعد ہر چیز آدمی بات کو وائرل کر دیا گیا، بات کو پھیلا دیا گیا، اس کے بعد پھر اگر عین وقت پر جب آدمی سفر پر ہے، سفر پر حاضر ہونے والے کوئی نکل چکے ہیں، کوئی نکل رہے ہیں، کوئی پہنچ چکے ہیں، اس کو عین وقت پر اگر بریک مار دیا ہے، یہ نیپال حکومت کی بہت بڑی احمقانہ فیصلہ ہے، اور بہت بڑی خسارہ اور فیصلہ ہے، جو امتی محمدی کے لیے، اس امت کے لیے بہت زیادہ نقصان ثابت ہو گیا ہے، خصوصاً جو حضرات تبلیغ جماعت سے منسلک ہے۔ تو خیر دیکھیے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس میں جو چالاکی ہے، جو ہاتھ ہے مولانا صاحب کا ہے، یہ کہنا بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ ہمارے دل انتشار پیدا کرنے ایک ناپاک پلاننگ شروع کر دیا ہے۔ اس ناپاک پلاننگ میں نہیں پھنسنا ہے، اپنا جو کام ہے، اپنے جو نظریہ ہے، ہم جس سے عقیدت رکھتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، بھائی اسی پر چلتے رہیے، اور دونوں کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں تبلیغ کے جو اصول ہے، بڑے کے اصول ہے، اپنے اپنے موافق جو کام کر رہا ہے اور اچھا سمجھ کر رہا ہے وہ بالکل کرے، کسی کو لا انسان برا بھلے بالکل بھی نہ کہیں۔ امید کہ اللہ تعالی ہم سب پر خیر فرمائے، اور جو حادثہ ہو چکا ہے اس پر صبر کے اللہ سے دعا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔